تاریخ کی دنیا میں کبھی کبھار کوئی ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے جو وقت کی گردش کو بدل کر رکھ دیتی۔ کورسیکا کے پہاڑوں کے دامن میں پیدا ہونے والا ایک نحیف، کم عمر مگر ذہین لڑکا کبھی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ آگے چل کر یورپ کی سیاسی نقشے کو اثر نو ترتیب دے گا۔ نپولین بوناپارٹ کی پیدائش اگست کے 15ویں روز 1769 میں ہوئی، جب فرانس سیاسی بحرانوں اور اندرونی خلفشار میں ڈوبا ہوا تھا۔ نپولین کے بچپن میں ہی یہ بات واضح تھی کہ اس میں ایک غیر معمولی ذہانت، نظم و ضبط اور قیادت کا جذبہ موجود ہے۔ اسے بچپن ہی میں فرانس بھیج دیا گیا، جہاں اس نے بریان اور پھر پیرس کی ملٹری اکیڈمی میں تعلیم حاصل کی۔ وہ ایک خاموش، مطالعہ پسند اور سخت مزاج نوجوان تھا، مگر اس کی عسکری ذہانت ہر استاد کو حیران کر دیتی تھی۔ اسی زمانے میں فرانس پر انقلاب کی ہوا چلنا شروع ہوئی، ایک ایسا انقلاب جس نے پرانی بادشاہت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ انقلاب نے پورے فرانس کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ تخت و تاج گر رہے تھے، طبقاتی نظام ٹوٹ رہا تھا اور ملک افراتفری کے گہرے گڑھے میں ڈوب چکا تھا۔ یہی وہ ماحول تھا جس نے نپولین کو ایک عام فوجی سے ایک غیر معمولی جنرل میں تبدیل کیا۔ اس کا پہلا بڑا امتحان تولون کی جنگ میں سامنے آیا۔ 1793 میں جب فرانس کے دشمنوں نے شہر پر قبضہ کر لیا تھا، نپولین نے توپخانے کی ایسی حکمت عملی استعمال کی جس نے ایک ہی رات میں جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ وہ ایک دم سے قومی ہیرو بن گیا۔ کچھ ہی عرصے میں اسے اٹلی کی مہم کا کمانڈر مقرر کر دیا گیا۔ 1794 سے شروع ہونے والی اس مہم میں نپولین نے اپنی اصل صلاحیت دکھائی۔ اس نے تھکی ہوئی، بھوکی اور کمزور فرانسیسی فوج کو ایک ایسی طاقت میں تبدیل کر دیا جو تیز رفتاری، غیر روایتی حملوں اور بے مثال حکمت عملی کے ذریعے دشمنوں کو شکست پر شکست دے رہی تھی۔ اس کے اقدامات نے پورے یورپ میں خوف پیدا کر دیا۔ آسٹریا جیسی طاقت بھی اس کے سامنے نہ ٹھہر سکی۔ یہ وہ وقت تھا جب پہلی بار یورپ نے محسوس کیا کہ ایک نئی قوت جنم لے چکی ہے۔ نپولین نے اپنی شہرت کو مزید بڑھانے کے لیے مصر کی مہم کا آغاز کیا۔ 1798 میں وہ اپنے فوجی بیڑے کے ساتھ مصر پہنچا۔ اہرام مصر کے سائے میں لڑی جانے والی جنگوں نے ایک بار پھر اس کی حیران کن فوجی صلاحیت ثابت کر دی۔ تاہم نیلسن نے ابو قیر کی خلیج میں فرانسیسی بحری بیڑے کو تباہ کر دیا، جو نپولین کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ لیکن اس نے اس ناکامی کو اپنی شہرت پر اثر انداز نہ ہونے دیا۔ وہ چپکے سے فرانس واپس آ گیا اور وہاں اس کا استقبال ایک نجات دہندہ کے طور پر ہوا۔ ملک اب بھی انتشار کا شکار تھا اور سیاسی رہنما کمزور۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر نپولین نے ایک ایسا اقدام کیا جس نے فرانس کی تقدیر بدل دی۔ نومبر کے شروع میں 1799 میں اس نے ایک بے خونریزی بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ وہ پہلا قونصل بنا اور جلد ہی فرانس کا حقیقی حکمران بن گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یورپ نے محسوس کیا کہ انقلاب کا سپوت اب ایک مطلق العنان لیڈر بن چکا ہے۔ اقتدار ملتے ہی نپولین نے فرانس کے ہر شعبے میں ایسی اصلاحات کی جن کا اثر آج تک باقی ہے۔ اس نے نپولیک کوڈ بنایا، جو ایک جدید قانونی نظام کا پہلا اور سب سے مضبوط ستون تھا۔ اس نے تعلیم کو منظم کیا، معیشت کو بہتر کیا، سڑکیں، پل اور ادارے تعمیر کیے۔ فرانس ایک تباہ حال ملک سے ایک منظم طاقت میں تبدیل ہونے لگا۔ پھر آیا وہ لمحہ جس نے نپولین کو تاریخ کے سب سے طاقتور حکمرانوں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ دسمبر کے آغاز 1804 میں نوٹرے ڈیم چرچ میں تاج پوشی کی تقریب ہوئی۔ پوپ تاج پکڑے کھڑا تھا، مگر نپولین نے تاج خود اپنے سر پر رکھ کر اعلان کیا کہ وہ اپنی قسمت کا مالک خود ہے۔ یورپ لرز اٹھا۔ طاقت ملتے ہی اس کی نظریں یورپ پر گڑ گئیں۔ روس، آسٹریا، پروشیا سب اس کے سامنے جھکنے لگے۔ مگر ان تمام جنگوں میں ایک جنگ ایسی تھی جو نپولین کے عسکری کمال کی معراج کہلاتی ہے، آسٹرلٹس کی جنگ، دسمبر کے شروع 1805 میں۔ برفانی دھند میں ایک کمزور نظر آنے والی پوزیشن سے اس نے روس اور آسٹریا کی مشترکہ افواج کو گھیر کر تباہ کر دیا۔ یہ وہ دن تھا جب نپولین نے خود کہا
میں نے آج دنیا کی سب سے خوبصورت جنگ جیتی ہے۔ مگر طاقت کے نشے میں غلط فیصلے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ نپولین کی سب سے بڑی غلطی اسپین پر قبضہ کرنا تھی۔ اسپین کے عوام نے گوریلا جنگ شروع کر دی جس نے فرانسیسی فوج کو تھکا کر رکھ دیا، لیکن اصل تباہی ابھی باقی تھی۔ روس کی سرد سرزمین۔ اگست کے مہینے 1812 میں نپولین نے روس پر حملہ کیا۔ لاکھوں فوجیوں کا یہ سفر تاریخ کی سب سے بڑی عسکری مہم تھی، لیکن روسیوں نے شہر چھوڑ کر جلتے ہوئے ماسکو کو نپولین کے حوالے کر دیا۔ برف، بھوک، بیماری اور طویل فاصلہ عظیم فوج راستے میں تباہ ہوتی گئی۔ یہ نپولین کا سب سے بڑا زوال تھا۔ 1813 میں لیپزگ کی جنگ نے اس کی طاقت کو توڑ دیا۔ متحدہ یورپ اب اس کے خلاف تھا۔ اسے تخت چھوڑنا پڑا اور ایلبا کے جزیرے میں قید کر دیا گیا، مگر وہ شکست ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ فرار ہو کر فرانس واپس آیا اور 100 دن تک پھر سے اقتدار پر قابض رہا۔ یورپ ایک بار پھر لرز گیا، لیکن آخری فیصلہ کن جنگ واٹرلو کے میدان میں جون کے 18ویں روز 1815 میں ہوئی۔ بارش، کیچڑ اور دیر سے پہنچنے والی کمک، ان تمام عوامل نے اس کے خلاف کام کیا۔ ڈیوک آف ویلنگٹن کی فوج نے اسے روک لیا۔ یہ وہ دن تھا جب یورپ نے ایک عہد کا خاتمہ دیکھا۔ نپولین کو دوبارہ جلا وطن کر کے سینٹ ہیلینا بھیج دیا گیا، جہاں اس نے اپنی باقی زندگی سمندر کی تنہائی میں گزاری۔ مئی کے 5ویں روز 1821 میں اس کی موت ہوئی، لیکن اس کی موت نے اس کے اثر کو ختم نہیں کیا۔ اس کی مہمات نے یورپ کے بادشاہت کے نظام کو توڑ دیا۔ اس کے قوانین آج بھی 20 ممالک میں نافذ ہیں۔ وہ ایک فاتح بھی تھا، ایک اصلاح پسند بھی، ایک آمر بھی اور ایک دور اندیش شخصیت بھی۔ اس کی زندگی ایک ایسے آدمی کی کہانی ہے جس نے دنیا کو بدلنے کی کوشش کی، کبھی کامیابی سے، کبھی غلطیوں سے، لیکن ہمیشہ قوت ارادی کے ساتھ۔